اصل بیماری اور اس کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا نہ بتاؤں؟ سن لو، تمہاری بیماری گناہ اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ سے مدد مانگنے کی دعا۔ رب اعنی ولا تعن علی، رب اعنی ولا تعن علی، وانصرنی ولا تنصر علی، وانصرنی ولا تنصر علی۔ اے میرے رب، میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، میری نصرت فرما، میرے خلاف کسی کی نصرت نہ کر۔ گھر سے باہر جاتے وقت پڑھنے کی دعا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تو یوں دعا فرماتے، اللہم سلمنی وسلم منی، اللہم سلمنی وسلم منی۔ اے اللہ، مجھے سلامت رکھنا اور دوسروں کو مجھ سے سلامت رکھنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا فرماتے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، واجبرنی واہدنی وارزقنی، واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصان کی تلافی فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ اولاد کے مال اور اولاد اور رزق میں برکت کی دعائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ۔ اے اللہ، اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں اسے برکت عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اہل خانہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء۔ اے اللہ، ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ مصیبت سے نجات پانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آخری کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔
ہر قسم کے شر سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اور المعوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ صورتیں تمہیں ہر شر سے بچائیں گی اور محفوظ رکھیں گی۔